بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمیں جادو کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ جادو کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں کہ میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں اور اس کو عملی طور پر آپ کو سمجھاؤں۔ میرے لیے کم از کم یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ہو سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اتنا کچھ بتا سکتے ہیں جتنا کچھ قرآن نے بتایا۔ قرآن نے جادو کے متعلق، جادو کی دو قسمیں ہوتی ہیں عموماً، جو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، وہ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی قسم آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 میں اس چیز کا ذکر ہے۔ یہ جادو کی ایک قسم ہے، نظریاتی جادو ہوتا ہے، تصوراتی جادو ہوتا ہے۔ جادو اصل میں ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کام کے ہوتے ہوئے آپ نہیں دیکھ رہے، آپ صرف کام کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی کام آپ کے سامنے نہیں ہو رہا ہے، آپ کے سامنے صرف نتیجہ آ رہا ہے۔ اس کو ہاتھ کی صفائی بھی کہتے ہیں، کوئی ٹرک کہتے ہیں، اس کو یوں سمجھ لیں کہ ذہنی طور پر کسی شخص کو وہ چیز دکھائی جاتی ہے، تصوراتی طور پر وہ چیز اس کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتیں دی ہیں، اس میں ان صلاحیتوں میں سے ذہنی صلاحیتیں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص زیادہ سے زیادہ دماغ کا استعمال کرتا ہوگا تو وہ 1% یا 2% دماغی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، 1% یا 2%۔ باقی دماغی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ ہم لوگ استعمال نہیں کرتے۔ ان دماغی صلاحیتوں کو اگر بیدار کیا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، تو پھر ان دماغی صلاحیتوں کے ذریعے سے دوسرے دماغ تک پہنچا جاتا ہے۔ سامنے والے شخص کو تصوراتی طور پر، خیالی طور پر جادوگر جو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے۔ قرآن پاک میں یہی چیز بتائی گئی ہے۔ دیکھیے، جادو کا لفظ جو ہے وہ ایک پوشیدہ کام ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، جو چیز چھپی ہوئی ہے ہمیں نظر میں نہیں آ رہی۔ اچانک دیکھیے، آپ دیکھتے ہوں گے وہ کچھ شوقدہ باز قسم کے لوگ، وہ اچانک اس کے بازو سے وہ کبوتر نکال رہے ہیں، کبھی رومال سے کوئی پھول بنا رہے ہیں، کوئی، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ جادو کی پہلی قسم بتا رہا ہوں، یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، فریب نظر ہوتا ہے۔ حقیقت میں وہ چیز وہیں پر موجود ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اب وہ اپنے فن کے ذریعے سے، اپنی مہارت کے ذریعے سے، کسی ٹرک کے ذریعے سے، اپنی ہاتھ کی صفائی سے وہ شخص وہ چیزیں ہمیں کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، اور ہم بڑے متعجب ہوتے ہیں کہ واہ، اس شخص نے تو بڑا کمال کر دیا اور بڑا جادو دکھا دیا۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مناظرے میں پہنچے، جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہونا تھا، تو وہاں پر جادوگروں نے کہا کہ آپ کوئی چیز پھینکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا، کہا کہ پہلے آپ لوگ پھینکیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کچھ رسیاں اور کچھ لاٹھیاں لے کر آئے ہوئے تھے، وہ انہوں نے میدان میں پھینکی۔ اب جب وہ میدان میں وہ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ لہرانے لگے، وہ سانپ بن گئے۔ یہ واقعات آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں یخیل الیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تصور میں دکھلائی جا رہی تھی۔
युखय्यल इलैहि, ख्याल से लफ्ज बना हुआ है ना, उनके ख्याल में ये चीज़ डाली जा रही थी, अन्नहा तसआ, कि वो चल फिर रही हैं। तो सामने जो लोग मौजूद होते हैं उनके जहन में ये चीज़ डाली जाती है कि ऐसा हो रहा है, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं होती। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो वो वाक़तन अज़दहा बन गई और वो फिर उन तमाम रस्सियों और लाठियों में से बने हुए सांपों को निगल गया। यहाँ पर ये उक़दा खुला, ये बात सामने आई कि वो जो चीज़ थी जो जादूगरों ने की थी वो था एक जादू, वो तो है एक फरेब नज़र, और उस हकीकत को वही लोग समझते थे जो उस फन के माहिर थे। बाकी लोगों को सिर्फ सामने जो चीज़ नज़र आ रही है वही नज़र आ रही है। उन लोगों ने हकीकत को पहचान लिया कि ये जो जादू वाली चीज़ थी ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई और चीज़ है, जादू नहीं हो सकता, ये कोई और चीज़ है। तो इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो चीज़ दिखाई गई वो एक ख्याली थी, एक तसव्वुराती थी, एक शोबदाबाजी थी, एक हाथ की सफाई थी, या अपने ख्याल से, अपनी ज़हनी सलाहियतों से सामने वाले को कुछ चीज़ें जो जादूगर चाह रहा था वैसा करके उसने दिखाया। तो ये जादू की पहली किस्म है। कल हम इंशाअल्लाह फिर दूसरी किस्म के मुतालिक देखेंगे और सोचेंगे।